السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المعین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور رحمت عالم نور مجسم، دائی حلیمہ کے حلیم، امت کے غمخوار، ہم غریبوں کے غمگسار، نائب پروردگار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود و سلام کا تحفہ پیش کریں۔ پڑھیں باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہیں تلوا تیرا، جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، مصطفیٰ کے تنے بے سائے کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جاں جلوہ زیبا تیرا، تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ خطبہ مشرفہ کے بعد میں نے اللہ کے پاکیزہ کلام سے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایمان والوں اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزوں کا ذکر فرمایا۔ ایک تو یہ رب ارشاد فرماتا ہے اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور دوسری چیز یہ کہ تمہیں موت آئے تو ایمان کی حالت میں موت آئے۔ اگر ہم سرکار پیر پیرا میر میرا شاہ جیلاں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی المعروف حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زندگی کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس آیت کریمہ کی چلتی پھرتی تصویر کو عبد القادر جیلانی کہا جاتا ہے، اس آیت کریمہ کی تفسیر کو عبد القادر جیلانی کہا جاتا ہے،
اور صرف سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نہیں بلکہ اللہ کا ہر ولی، آپ جب ان کی مبارک زندگی کو پڑھیں گے تو جہاں پر اور کئی ساری چیزیں نظر آئے گی، وہیں پر بنیادی طور پر یہ دو چیزیں بھی ان کی زندگی میں نظر آئے گی کہ ایک تو ان کے سینوں کے اندر خدا کا خوف موجود ہے، اور دوسری چیز وہ ایمان پر خاتمے کے حوالے سے ہمیشہ فکر مند رہتے ہیں۔ یہ 11ویں شریف کا مبارک مہینہ جس میں پوری دنیا کے اندر لوگوں نے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ مقدسہ میں خراج پیش کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی عظمتیں، بڑی شانیں، بڑے مقام و مرتبے سرکار عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائے۔ خود غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں کل ولی لہ قدم و انی علی قدم النبی کی بدر الکمالی، اللہ کا ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا نائب بن کر کے دنیا میں تشریف لاتا ہے، مگر غوث پاک فرماتے ہیں اللہ نے مجھے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نائب بنا کر کے دنیا میں بھیجا۔ یہی وجہ ہے کہ نبیوں میں میرے نبی کا جواب نہیں اور ولیوں میں غوث پاک کا جواب نہیں۔ اگر ہمارے نبی نبیوں کے سردار ہیں تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولیوں کے سردار ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کے اندر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ مقام دیا کہ سر سے لے کر کے پاؤں تک سراپا معجزہ بنا کر کے اللہ نے ہمارے نبی کو دنیا میں بھیجا، اور ولیوں میں غوث پاک کو وہ مقام دیا کہ سر سے پاؤں تک سراپا کرامت بنا کر کے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا میں بھیجا۔ یہی وجہ ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں نے، ان کے مریدوں نے کہا ہمارے پیر کی شان یہ تھی کہ جب وہ کروٹ بدلتے تھے تو کروٹ بدلنے کے اندر کرامت ظاہر ہو جاتی تھی۔ یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عظمتیں، بڑی شانیں اللہ نے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی۔ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس وقت سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے اس وقت کئی ساری کرامتوں کا ظہور ہوا۔ ان میں سے ایک کرامت یہ تھی کہ دنیا میں کئی بچے پیدا ہوئے، ہو رہے ہیں، قیامت تک ہوتے رہیں گے، مگر سب کے گھروں کا یہ دستور ہے کہ بچوں کی ولادت کے وقت مبارکبادی دینے کے لیے کسی کے یہاں کسی کا ماموں آتا ہے، کسی کے یہاں کسی کا خالو آتا ہے، کسی کے یہاں کسی کا چچا آتا ہے، مگر شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس وقت سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو آپ کے والد کے خواب میں مبارکبادی دینے کے لیے خود مصطفیٰ تشریف لے کر کے آئے اور ارشاد فرمایا ابو صالح تیرے گھر پر جو یہ بیٹا پیدا ہوا ہے معمولی بیٹا نہیں بلکہ جو شان اللہ نے نبیوں میں مجھے عطا فرمائی ہے ولیوں میں وہ شان اللہ تیرے بیٹے عبد القادر کو عطا فرمائے گا۔ مزید میرے آقا نے فرمایا ابو صالح یہ تیرا بھی بیٹا ہے اور یہ میرا بھی بیٹا ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ابو صالح تیرے گھر پر جو شہزادہ پیدا ہوا ہے اللہ وہ عظمتیں عطا فرمائے گا کہ جس وقت یہ بغداد کے منبر پر کھڑے ہو کر کے اعلان کرے گا قدمی ہادی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے، تو ہر ولی اپنی گردن کو جھکا کر کے کہے گا سرکار غوث اعظم آپ کا قدم صرف گردن ہی پر نہیں ہمارے سر پر بھی آپ کا قدم ہے، ہمارے دل پر بھی آپ کا قدم ہے۔ تو پہلی عظمت تو یہ ملی کہ مبارکبادی دینے کے لیے حضور علیہ السلام تشریف لائے۔ دوسری چیز جس وقت سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے جیلان کی سرزمین پر
اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی ماؤں کو اولادیں دی، تقریباً 1100 ماؤں کو بغداد اور جیلان کی سرزمین پر اولادیں ملی۔ عبد القادر جیلانی کے صدقے میں اللہ نے ساروں کو بیٹے عطا کیے، اور وہ 1100 کے 1100 آگے جا کر کے اللہ کے ولی بنتے ہوئے نظر آئے۔ یہ دوسری عظمت سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کے وقت۔ تیسری چیز، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 رمضان شریف کو پیدا ہوئے ہیں۔ کتنی تاریخ کو؟ 1 تاریخ کو۔ اور کیفیت یہ رہی رمضان شریف کا پورا مہینہ کہ جو روزے کا وقت رہتا ہے سحری سے لے کر کے افطار تک کا، اس دوران سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں کا دودھ نہیں پیتے تھے، بلکہ جب افطار ہو جاتا اس کے بعد میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں کا دودھ نوش فرمایا کرتے تھے۔ یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے دنیا کے اندر تشریف لاتے ہیں ماہ رمضان کا اہتمام کر کے دنیا والوں کو بتایا کہ جب تمہارا پیر عبد القادر جیلانی پیدا ہونے کے ساتھ ہی ماہ رمضان کا اتنا احترام کرتا ہے تو پھر ان کے غلاموں کو ماہ رمضان کا کتنا احترام کرنا چاہیے۔ یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات، جس اعتبار سے آپ غوث پاک کی مبارک زندگی کو پڑھیں گے بے مثال ہے غوث اعظم۔ جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ غوث پاک کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ان کی آنے کی بشارتیں ولیوں نے دی۔ جس وقت سرکار اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک جبہ آیا، اور انہوں نے اس جبے کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا تیرے محبوب کی امت کی مغفرت فرما دے، تو ارشاد ہوا ہم نے تمہاری دعا کی برکت سے آدھی امت کو بخش دیا، اور آدھی امت کو ہم عبد القادر جیلانی کی دعا کے صدقے میں بخشیں گے۔ تو عرض کیا سرکار اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، بار الہ یہ عبد القادر جیلانی کون ہے کہ جس کی دعا کی برکت سے امت محمدیہ کے آدھے لوگوں کو بخشا جائے گا؟ ارشاد ہوا یہ کوئی اور نہیں، ہمارا ہی محبوب اور مقبول بندہ ہے جسے ہم ہمارے محبوب کی نسل سے دنیا کے اندر بھیجیں گے۔ تو یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک شان۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں اللہ نے وہ مقام اور وہ مرتبہ عطا فرمایا۔ سرکار غوث اعظم خود فرماتے، لوگوں مجھ کو کسی پر قیاس مت کرنا اور کسی کو مجھ پر قیاس مت کرنا، اس لیے کہ انی اعلم ما لا تعلمون کی تفسیر کا نام عبد القادر جیلانی ہے۔ میں اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہوں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جس کسی کو ولایت عطا کی جاتی ہے تو پہلے اسے عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں حاضر کیا جاتا ہے، آپ کی اجازت ملتی ہے تب جا کر کے اسے ولایت کے منصب پر فائز کیا جاتا ہے۔ یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا اونچا مقام، بڑا اونچا مرتبہ۔ ہر سال ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن آؤ جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی اس کے تناظر میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زندگی پیش کروں۔ اتنا اونچا مقام، اتنا اونچا مرتبہ، مگر خدا کا خوف کیسا تھا، سینے کے اندر رب کا ڈر کیسا تھا۔ آج اگر میں آپ لوگوں سے کہوں کہ بھائی اللہ سے ڈرو تو سب کا یہی جواب ہوگا، مولانا کیسی بات کرتے ہو، کون اللہ سے نہیں ڈرتا، سب اللہ سے ڈرتے۔ اگر ہم اللہ سے ڈرتے تو نمازیں نہ چھوڑتے، اللہ سے ڈرتے تو جھوٹ نہ بولتے، اللہ سے ڈرتے تو حرام نہ کھاتے، اللہ سے ڈرتے تو زبان سے گالی گلوچ نہ نکالتے، اللہ سے ڈرتے تو معاذ اللہ راتوں کی تنہائیوں میں گناہ نہ کرتے، ماں باپ کو ستاتے نہیں، نشہ نہ کرتے، جوا نہ کھیلتے۔ ہم نے اپنی زبان سے کہا تو ہے کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں،
مگر صحیح معنوں میں ہم اللہ سے ڈرتے نہیں۔ اللہ سے ڈرنے والے اور ہی لوگ تھے۔ اگر اللہ سے ڈرنے والوں کو دیکھنا ہے تو پھر سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زندگی پڑھے تو پتہ چلے گا کہ اللہ سے ڈرنے والے کیسے ہوتے ہیں۔ 40 سالوں تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھی، ہم نے بارہا سنا۔ 15 سال تک ایک پاؤں پر زور دے کر قرآن کی تلاوت اس شان سے کی کہ عشاء کی نماز کے بعد تلاوت شروع کرتے اور فجر سے پہلے غوث پاک کا قرآن پورا ہو جاتا۔ غیب سے ندا آتی، عبد القادر ادھر تیرا قرآن مکمل ہوا، ادھر ہم نے اپنی بارگاہ میں تلاوت قرآن کو قبول فرما لیا۔ آپ دیکھو کیسی عبادت ہے، کیسی تلاوت قرآن ہے۔ سخاوت کا عالم یہ تھا، ہزاروں ہزار روپے روزانہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آتے، مگر شام بعد میں ہوتی اور سارا پیسہ غریبوں میں صدقہ پہلے ہی کر دیا کرتے تھے۔ یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک سیرت، ہر اعتبار سے بے مثال زندگی، مگر پھر بھی دل کے اندر خدا کا خوف کیسا۔ شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں حرم کے اندر کھڑا تھا، خانہ کعبہ کے قریب، تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو کعبے کا غلاف پکڑ کر کے رو رہا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے، مولا اگر میرے اعمال اس قابل نہ ہو کہ تیری بارگاہ میں قیامت کے دن پیش کیے جا سکے تو مجھے قیامت کے دن اندھا اٹھانا۔ شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ کہتے جب اس بندے کی درد بھری آواز کو میں نے سنا کہ پھوٹ پھوٹ کر کے اللہ کی بارگاہ میں روتا ہے اور یہ دعا کرتا ہے کہ میرے اعمال اس قابل نہ ہو کہ قیامت کے دن تیری بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو مجھے اندھا اٹھانا، تو میرے دل نے بھی کہا یار چل کر کے دیکھوں تو صحیح ہے کون جو اتنی درد بھری آواز میں روتا ہے۔ شیخ سعدی شیرازی کہتے جب قریب پہنچا اور جا کر کے اس بندے کو دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں، پیران پیر سرکار عبد القادر جیلانی کی ذات تھی۔ اب آپ مجھے بتائیں جن کے اعمال اس قابل تھے کہ خدا کی بارگاہ میں پیش کیے جا سکیں، وہ تو اس قدر اپنے سینے میں خدا کا خوف لے کر کے بیٹھے ہیں کہ غلاف کعبہ پکڑ کر کے روتے ہیں اور کہتے ہیں مولا اعمال پیش کرنے کے قابل نہ ہو تو مجھے اندھا اٹھایا جائے گا۔ اور آج ہماری اور آپ کی کنڈیشن کیا ہے؟ پہلی بات تو دامن میں عمل ہے ہی نہیں، اور دوسری بات اگر ہے تو وہ اس قابل نہیں کہ خدا کی بارگاہ میں پیش کیا جا سکے، مگر پھر بھی خدا کا خوف نہیں، رب سے ڈر نہیں۔ رب ارشاد فرماتا ہے آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، ایسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ جب یہ کیفیت دل میں پیدا ہو جائے گی نا کہ بندہ اللہ سے ڈرنے لگے گا تو پھر انشاءاللہ کسی جگہ بندہ رہے، کسی حال میں رہے، شیطان اگر اس کا خیال گناہ کی طرف لے جانا چاہے گا تو دل سے آواز آئے گی نادان، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے سینوں میں خدا کا خوف پیدا کریں، یہ تصور جمائیں کہ میں کسی بھی حال میں رہوں، کہیں پہ بھی رہوں، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب خدا کا خوف دل میں پیدا ہو جائے گا تو بندہ نماز بھی پڑھے گا، بھئی ڈر ہی نہیں ہے نا۔ دیکھو جب دل میں کسی کا ڈر رہتا ہے تو نہ کرنے والے کام بھی بندہ کرتا ہے۔ کوئی دکان پر کام کرتا ہے، کوئی گودام پر کام کرتا ہے، من تو چاہ نہیں رہا کہ کروں، مگر دیکھ رہا ہے نا کہ کیمرہ لگا ہے، نہیں کروں گا تو ابھی شام کو سیٹ آ کر کے کہے گا کہ تو نے کیا کیا، ایسے ہی بیٹھا رہا۔ تو طبیعت نہیں ہے اس کی کام کرنے کی، مگر سیٹ کے ڈر کی وجہ سے کر رہا ہے۔ تو پتہ کیا چلا، جب دل میں ڈر رہتا ہے تو نہ کرنے والے کام بھی بندہ کرتا ہے۔ دنیا والوں کا ڈر دل میں بسایا،
کیا ہی بہتر ہوتا کہ سینے میں خدا کا خوف پیدا کیا جاتا۔ جس سینے میں خدا کا خوف پیدا ہو جاتا ہے پھر کسی کو سمجھانے کی اور کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اذان بعد میں ہوتی ہے، بندہ مسجد پہلے حاضر ہو جاتا ہے۔ اس لیے پہلی چیز اپنے سینوں میں خدا کا خوف پیدا کریں، ڈرے اپنے اللہ سے ڈرے۔ اس وقت ہم سب سے ڈرتے ہیں مگر رب سے نہیں ڈرتے۔ ایک شاعر نے کہا تھا، جو ڈرتے تھے خدا سے وہ چھا گئے دنیا پر، اور جو ڈرتے ہیں دنیا سے انہیں کھا گئی دنیا۔ جب سے لوگ دنیا سے ڈرنے لگے دنیا والوں نے کھا کے ختم کر دیا، لیکن جب تک لوگ اللہ سے ڈرتے تھے دنیا کی نگاہیں گواہ ہے کہ ہر چیز ان سے ڈرا کرتی تھی۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، من کان للہ کان اللہ لہو، بندے تو اللہ کا ہو جا پوری خدائی تیری ہو جائے گی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ سینے میں خدا کا خوف پیدا کرے، ٹھیک، پہلی چیز۔ دوسری چیز اللہ ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم نہ مرو اس حال میں کہ تم مسلمان رہو، یعنی اپنے ایمان کی فکر کرو۔ تمہیں موت آئے تو ایمان پر موت آئے۔ اس حوالے سے آپ غوث پاک کی زندگی دیکھیں، قدم قدم پر اپنے ایمان کی فکر کرنے والی ذات غوث پاک کی ذات ہے۔ آج صبح سے شام ہو جاتی ہے، شام سے صبح ہو جاتی ہے، سنیچر سے دوسرا سنیچر، ایک تاریخ سے دوسری ایک تاریخ آ جاتی ہے، وقت گزرتا چلا جاتا ہے، ہر چیز کی فکر کرتے ہیں۔ سوچیں، ہم سارے لوگ سوچیں، ہم میں سے کتنے ہیں جو اپنے ایمان کی فکر کرتے ہیں کہ کہیں ایمان تو سینے سے نہیں چلا گیا۔ سب سے قیمتی دولت کا نام ایمان ہے۔ ایمان ہوگی تیرے پاس نمازیں کتنی ہی، ہوں گے تیرے پاس صدقہ و خیرات کتنے ہی، ہوں گے تیرے پاس حج اور عمرہ کتنے ہی، دوست اگر خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا تو نہ حج فائدہ دے گا، نہ عمرہ فائدہ دے گا، نہ نماز فائدہ دے گی، نہ صدقہ و خیرات فائدہ دیں گے۔ سب سے بنیادی چیز کو کہتے ہیں ایمان پر خاتمہ ہو جانا۔ یہی وجہ ہے جب اللہ والے خدا کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے تو سب سے جو بنیادی دعا خدا کی بارگاہ میں کرتے تھے وہ دعا یہ رہتی، مولا تو ہمیں موت دینا تو ایمان پر موت دینا۔ یہی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ان کی مبارک زندگی کا یہ واقعہ سنا ہوگا کہ عید کا مبارک دن تھا، عید کا۔ اب عید کے دن تو ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں رہتی ہیں، بھئی کون ایسا رہتا ہے کہ جس کے پاس خوشیاں نہیں؟ ہر طرف خوشیاں۔ جس کے یہاں خوشیاں نہیں بھی رہتی لوگ جاتے ہیں تاکہ اسے خوشی ملے، مگر دنیا کی نگاہوں نے دیکھا کہ عید والے دن جب سب خوشیاں منا رہے تھے اس دن غوث پاک رو رہے تھے۔ تو لوگوں نے کہا سرکار آج تو عید کا دن ہے، آج تو خوشی کا دن ہے، آج کیوں روتے ہو؟ جواب سننا، پوری تقریر بھول جانا مگر غوث پاک کا یہ جملہ یاد رکھنا۔ ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں تمہارے لیے عید کا دن ہے، تم مناؤ خوشیاں۔ عبد القادر جیلانی کے لیے تو وہ دن عید کا دن ہوگا جس دن عبد القادر اس دنیا سے ایمان کے ساتھ چلا جائے گا۔ دیکھو کتنی بڑی ذات غوث پاک کی، مگر کتنے فکر مند ہیں ایمان پر خاتمے کے حوالے سے۔ قدم قدم پر فکر اسی بات کی ہے کہ خاتمہ ایمان پر ہو، موت ایمان پر آئے۔ اس لیے اپنے ایمان کی فکر کرو، اللہ سے جب دعا مانگا کرو تو یہ دعا بھی مانگا کرو، مولا کچھ دے یا نہ دے تیری بارگاہ میں تیرے محبوب کے وسیلے سے دعا یہ ہے، مجھے موت آئے تو ایمان پر موت آئے۔ بڑا کامیاب ہے وہ انسان جسے ایمان پر موت آئے، مگر آج ہمیں فکر نہیں دوستو ایمان کی۔ یہی وجہ ہے کہ صبح سے شام تک ہم جو منہ میں آتا ہے وہ بکتے چلے جاتے ہیں، مگر سوچتے نہیں
کہ یہ میں نے جو منہ سے بکا ہے، کئی مرے اس بکے ہوئے کی وجہ سے میرا ایمان تو نہیں چلا گیا۔ جوان ایسے ایسے گانے گاتے ہیں اور ایسے ایسے گانے سنتے ہیں کہ جن کی وجہ سے انہیں خیال ہی نہیں رہتا اور ان کا ایمان چلا جاتا ہے۔ اکثر ایک مثال دیتا ہوں میں، ایک گانا گایا جاتا ہے، تجھ میں رب دکھتا ہے اور سجدے میں سر جھکتا ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ ایک کوئی بے غیرت محبوب اپنی بے غیرت محبوبہ سے کہہ رہا ہے کہ مجھے تیرے اندر خدا دکھتا ہے، اور جب خدا دکھتا ہے تو میرا سر تیرے لیے سجدے میں جھکتا ہے۔ گایا جا رہا ہے، اسے خوب شادیوں میں بجایا جا رہا ہے اور ناچا کودا جا رہا ہے، موج مستیاں کی جا رہی ہے، مگر کون بتائے ایسے لوگوں کو کہ نادان تجھے پتہ ہی نہیں، کفر بکنا جس طرح کفر ہے اسی طرح کفر کو پر راضی ہونا یہ بھی کفر ہے۔ کسی نے کفر بکا یہ بھی کفر، اور کوئی کفر سن کر کہ اگر راضی ہوا تو یہ بھی کفر ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ایمان تو گیا ہی، شادی شدہ تھا تو نکاح بھی ٹوٹ گیا، کسی پیر سے مرید تھا تو بیعت بھی چلی گئی، اب اسے پتہ ہی نہیں۔ اب بیوی کے پاس آ جا رہے ہیں جناب، اسی دوران اگر حمل ٹھہر گیا تو جا کر کے پوچھ لیجیے گا کسی بھی عالم سے، کسی بھی مفتی سے، وہ جو عورت کے پیٹ میں اسی حالت میں حمل ٹھہرا ہے وہ حرام کا حمل ہے، حرام کا۔ مگر پتہ ہی نہیں لوگوں کو ان ساری چیزوں کے حوالے سے۔ ذمہ داری بنتی ہے دوست، اپنے ایمان کی فکر کر، قدم قدم پر ایمان کی فکر کر۔ جس طرح سفر پر جاتے ہیں اور بھیڑ رہتی ہے تو کیسے بار بار ہاتھ جیب کی طرف جاتا ہے، کوئی موبائل نکل تو نہیں گیا، ہاں وہ 5,000 روپیہ جیب میں تھا، گر تو نہیں گیا، ہاں جس طرح تو قدم قدم پر موبائل اور پیسہ سنبھالتا ہے، اس کی فکر کرتا ہے، اسی طرح تجھے قدم قدم پر اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ والوں کا یہ طریقہ رہتا تھا، جب شام ہوتی تھی نا، شام تو بیٹھتے تھے اور بیٹھ کر کے یہ حساب لگاتے تھے آج پورے دن ہم نے کیا کیا بولا ہے، کیا کیا نہیں بولا۔ ہر رات تجدید ایمان کر کے سویا کرتے تھے، کلمہ پڑھ کر کے سویا کرتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کر کے سویا کرتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ کر کے سویا کرتے تھے، اور جب صبح کو بیدار ہوتے تو پھر یہی کیفیت رہتی کہ بیدار ہونے کے بعد پھر رب کی توحید کلمے کا ورد کیا کرتے تھے۔ تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے ان ساری چیزوں کو سمجھے، ایمان کی فکر کرے۔ سب سے قیمتی دولت کا نام ایمان ہے، اور یہ پیغام سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے ہمیں ملا ہے۔ باتیں کہنے کے لیے کئی ساری ہیں، اصل چیز یہ ہے جو کچھ ہم سنیں اس پر عمل کریں، عمل، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ عمل کریں۔ دیکھو 11ویاں تو لوگ خوب کثرت سے کھاتے، کھانا بھی چاہیے، میں منع نہیں کرتا، الحمدللہ ہم خود 11ویں کھانے والے، کھلانے والے ہیں، منع نہیں کرتا، مگر 11ویں والے کی بات بھی تو ماننی پڑے گی۔ ایک ہے شان اولیاء اور ایک ہے تعلیمات اولیاء۔ اب میں یہ کہوں کہ یار میں اپنے باپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، میں اپنے باپ کے لیے یہ کر دوں، یہ کر دوں، یہ کر دوں، ٹھیک، آپ نے سوچا یار یہ صاحب تو باپ سے بڑی محبت کرتے، اسی دوران میرا باپ آ کر کے مجھے کہے ذرا بیٹا ایک گلاس پانی پلانا، اور میں کہوں میں تو نہیں پلاتا، تو آپ کیا کہیں گے؟ یار کیسا نافرمان بیٹا ہے، ایک طرف تو اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ میں باپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، اور دوسری طرف باپ کسی کام کے لیے کہے تو کرتا ہی نہیں۔ ہم سب کہتے ہیں ہم غوث پاک سے محبت کرتے ہیں، ہم سب کہتے ہیں ہم غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ہم سب یہ کہتے ہیں ہمارے گلوں میں غوث پاک کی غلامی کا پٹا، مگر غوث پاک ہی نے کہا ہے لوگو نماز پڑھا کرو، غوث پاک ہی نے کہا ہے لوگو قرآن کی تلاوت کیا کرو،
غوث پاک ہی نے کہا ہے لوگوں ہمیشہ سچ بولا کرو، غوث پاک ہی نے کہا ہے لوگوں حلال کھایا کرو۔ اب ہم دعویٰ تو یہ کریں کہ غوث پاک سے محبت کرتے ہیں اور ان کی کہی ہوئی باتوں کو نہ مانیں، تو کوئی کہے یا نہ کہے، بغداد سے غوث پاک خود کہتے ہوں گے کیسا نافرمان غلام ہے کہ غلامی کا دعویٰ بھی کرتا ہے اور میری بات مانتا بھی نہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں ہم نے بزرگوں کی محبت کا دم بھرا ہے وہیں پر ذمہ داری یہ بھی بنتی ہے کہ بزرگان دین کی باتوں کو مانا جائے اور ان پر عمل کر کے زندگی کو گزارا جائے۔ انشاءاللہ پھر دیکھیے گا ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، مرنے کے بعد آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بولنے میں کسی طرح کی غلطی ہو گئی ہو مولا کریم اپنی رحمت کاملہ سے معاف فرمائیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ شریف پڑھ لیں بلند آواز سے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔